فیصل کریم کنڈی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا ایک ووٹ بھی زیادہ ہو گیا تو ہم تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں، اور اب سینٹ والے معاملے کے اوپر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا، ایک تیاری ہوگی، اور یہ تیاری ہمیں بتائے گی کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کو کس طرح سے لے کے آنا ہے۔ اس سارے معاملے کے اوپر اور جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا کہ نون لیگ کا وفد گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، اور مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو بھی اس میں شامل کریں کہ اگر مل کر کچھ کرنا ہے تو پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ بن جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے، تو پیپلز پارٹی کا کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس وقت obviously کہ پیپلز پارٹی سسٹم کو سپورٹ کر رہی ہے، حکومت میں ہم نہیں ہیں، لیکن کیونکہ سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی جو علامت ہے وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری ہیں، جنہوں نے اس سسٹم کو اسٹیبلٹی دی ہوئی ہے۔ تو obviously اسٹیبلٹی کی خاطر ہمیں نون ہو، جے یو آئی ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اٹس فارم آف اے نیشنل یونٹی، کیونکہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جب جنگی بادل ابھی منڈلا کے اور ابھی پورے طریقے سے وہ خطرات بھی نہیں گئے، جہاں تک بھارت کا تھریٹ، پھر ویسٹ ایشیا میں انسٹیبلٹی، تو یہاں خطے میں جتنا ہو سکے ہمیں اپنے انٹرنل ایشوز اور سیاسی استحکام کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو اس کی خاطر ابھی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی بھی جماعت کے ساتھ مہاذرائی کرنے کا، اور پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے اس وقت جو سسٹم کو اسٹیبلٹی میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ تو اب لیٹس سی، پی ایم ایل این کو آنے دیں، تو ہماری قیادت یقیناً جو فیصلہ کرے گی وہ سسٹم کی اسٹیبلٹی کی خاطر کرے گی۔ اچھا، آپ نے کہا کہ سسٹم، اور آپ سسٹم کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ سسٹم کو بچانے کے لیے بالکل سب کو نکلنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے اندر مہنگائی کے خلاف بات کی ہے، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے اندر عوام کی بات کی ہے، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر عوام جو ہے اس کے حقوق کی جنگ جو ہے اسے ہم نے جیتنا ہے۔ لیکن اس دفعہ سسٹم کو بچانا ہے یا عوام کو بچانا ہے؟ پیپلز پارٹی کو یہ بھی تو فیصلہ کرنا ہوگا نا۔ عوام جتنی مہنگائی ہے، کسان پس گیا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ پیپلز پارٹی کہہ بھی رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے، لیکن یہ سب اب گفتگو تک ہے، آگے جا کے راستہ رک جاتا ہے کہ سسٹم کو بچانا ہے۔ کیا سسٹم عوام کو سہولت دینے کا نام نہیں ہے؟ دیکھیں، اب جو فائنانس کمیٹی ہے پاکستان کی آئینی اور جمہوری اور نیشنل اسمبلی کی تاریخ میں پہلی دفعہ فائنانس کمیٹی جو ہے اس نے بیٹھ کر بجٹ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ پڑھا ہے، اور ہم نے عوام کے حقوق کی، میں خود اس میں بیٹھتی ہوں تو میں وہاں کی شہادت دے سکتی ہوں، ٹیسٹیمونیلز دے سکتی ہوں کہ کمیٹی میں بائی پارٹیزن طریقے سے ہم بیٹھے، اس میں پی ٹی آئی بھی اسی طریقے سے ایکٹیو تھی جتنی پیپلز پارٹی تھی، جتنی نون تھی، اور پیپلز پارٹی کیونکہ لیڈ کر رہی تھی، وہ فائنانس کمیٹی کے جو چیئر تھے وہ نوید قمر صاحب تھے، انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے ہم نے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ میں اس کا ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ جو پہلے بجٹ آیا وہ تو لگ رہا تھا کہ ایف بی آر کو یہ فوجداری بنانے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بجٹ کی کرٹیک جو ہے، اگر ہم پارلیمنٹ میں بھی بحث میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی تھی، لیکن اس کی اصلاح کے لیے بھی جو مرکزی کردار ادا کیا وہ پیپلز پارٹی نے کیا۔ سو اٹ واز ناٹ جسٹ کہ ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں فار دا سیک آف کرٹیسزم، لیکن کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہم نے کی اس میں کمیٹی میں، اور اس میں ہم نے عوام کے رائٹس کو جتنا ہو سکے، زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، اور یہ یقیناً ہمارے لیے باعث تشویش ہے کہ پاکستان کی جو رینز ہیں، جو اکنامک رینز ہیں، جو اکنامک ہینڈل ہے، وہ ہمارے پاس اس وقت انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ ہماری سوورنٹی یقیناً داؤ پر ہے، وہ آئی ایم ایف کے پاس ہے۔ اس کا جس کو بھی آپ قصوروار ٹھہرائیں، ماضی کی حکومتوں کو ٹھہرائیں یا پی ٹی آئی کی حکومت کو ٹھہرائیں، پی ایم ایل این کی ماضی کی حکومت کو ٹھہرائیں، کسی کو بھی آپ ٹھہرائیں، لیکن اس وقت زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہمارے جو اسٹیبلائزیشن پروگرام ہے یہ عوام کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن ہم نے ایک ایک شق پر بحث کر کے اور عوام کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایف بی آر ایک فوجداری بنانے جا رہی تھی فائنانس بل کو،
اور ہم نے عوام کے رائٹس کو، بزنسز کے رائٹس کو تحفظ دیا. اور کئی ساری اور بھی مثالیں ہیں. سولر پینلز پر ٹیکس تھا، اس کو کم کیا، اور بہت سارے اور بھی مثال ہیں جہاں پر ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ فارمرز کے لیے ایک پیکج لے کے آئیں، کیونکہ اب آپ نے وہ جو فارمرز کے جو آپ ان کو حکومت پروکیور کرتی تھی گندم، وہ اب نہیں کر رہی، تو آپ فارمرز کے لیے ایک پیکج لے کے آئیں، اور اس کے نتیجے میں انٹرسٹ فری لونز کا اعلان ہوا. اسی طریقے سے ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ خواتین کے لیے کچھ سہولتیں لے کے آئیں، یوتھ کے لیے آپ سہولتیں لے کے آئیں. تو وہاں پر بھی کمیٹی میں بیٹھ کر بھی ہم نے عوام کی ہی وکالت کی، اور سب سے زیادہ ہم نے بحث کی کہ آپ یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کیوں کریں. میں نے خود اپنی تقریر میں کہا کہ آپ اس قسم کے ادارے کیوں بند کرنے جا رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 20% انکریز ہوا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب میں یہیں پہ ایک اور سوال کرنا ہوں. حکومت نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم نامزید نوکریاں دے سکتے ہیں، بلکہ نجکاری کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا سہولت دے دی جب اس بجٹ میں نجکاری بھی ہونی ہے، نوکریاں بھی نہیں دینی، اور تو پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ دیکھیں، آپ کا یہ جو آپ نے ریز کیے ہیں کویسچنز، یہی ہمارے بھی سوالات ہیں، اور شاید اسی وجہ سے ہم براہ راست حکومت میں اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ اسٹیبلائزیشن پروگرام میں عوام کی تکالیف کو ہم اسی طریقے سے آزادانہ ان کا اظہار کریں گے. اگر ہم حکومت میں بیٹھے تو ہم آبویسلی ہر چیز پر چپ کر کے ہاں کر دیں گے، لیکن اس وقت ہمیں وہ آزادی ہے جو شاید اپوزیشن اس وقت ان کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے اوپر ہے، عوام کے مسائل کے اوپر نہیں ہے. وہی پیپلز پارٹی ہے جو ہمارا جو ایک آواز ہم آزادی سے بلند کر سکتے ہیں وہ عوام کے حقوق کے اوپر. اور یہ جو IMF کی اسٹیبلائزیشن پروگرام ہے، اس کے اوپر بھی ہم کڑی تنقید کرتے ہیں کہ یہ جو آپ معاہدے کر کے آتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ اس کی نجکاری ہم یہ کر دیں گے، اتنے لوگ ہم نکال دیں گے، فسکل ڈیفیسٹ اتنا کریں گے، لیکن اس میں عوام کا کیا تکالیف ہے اس کی آپ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں دیتے، کوئی آپ جواب نہیں دیتے. یہ سارے سوالات جو ہیں پیپلز پارٹی ایک تسلسل سے کرتی رہی ہے، اس پلیٹ فارم سے بھی میں کر رہی ہوں، اور ہم نے بجٹ کی جو بحث ہے اس میں بھی کیے تھے کہ عوام کی تکالیف جو ہے اس کی پیپلز پارٹی براہ راست نمائندگی کرتی ہے. اور سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں IMF کے شکنجے میں نکلنا ہے، اور اس کے لیے یقیناً ہمیں عوام کو سینٹر سٹیج بنانا ہوگا. معیشت ہماری اس وقت تک نہیں اٹھے گی. ہم اس وقت یہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ سے انویسٹمنٹ آ جائے گی، چین سے اتنا کچھ آ جائے گا، لیکن جب تک ہم اپنے عوام کے اوپر ریلائی نہیں کریں گے اور ان کے اوپر خرچ نہیں کریں گے تو نہ غربت کا خاتمہ ہوگا، نہیں ہماری معیشت جو ہے وہ اٹھے گی. اور یہی بحث جو ہے ہم اجلاسوں میں بھی کرتے ہیں، فائنانس کمیٹی میں بھی کرتے ہیں، بجٹ میں بھی کیا، اور ہم جب حکومت کو تجاویز دینی ہوتی ہیں تو ہم اس میں بھی یہی بات